بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن
صدق الله العظيم ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں محترم صوفی محمد یونس نقشبندی صاحب تشریف لائے اور ہدیہ نعت پیش کریں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ 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 حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے 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 یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی لباس میں یہ مہک لہک تھی لباس میں یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا پسا گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں نہ شرابی ہوں نہ میں مست ہوں مجھے میں کدے کی خبر نہیں نہ شرابی ہوں نہ میں مست ہوں مجھے میں کدے کی خبر نہیں تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا تیرے پیار کا وہ نشہ
نہ شرابی ہوں نہ میں مست ہوں مجھے تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا مجھے ہر نشے سے بچا لیا بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی یہ جو رقص ہے میرا فرش ہے یہ جو لے اڑا مجھے عرش ہے یہ جو رقص ہے میرا فرش ہے یہ جو لے اڑا مجھے عرش ہے میری میری ذات میں جو کمال ہے میری ذات میں جو کمال ہے تیرے عشق کا یہ کمال ہے میری ذات میں جو کمال ہے تیرے عشق کا یہ کمال ہے بلغ العلا بکمالہ کشف حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو میں کہوں کہ آج حضور نے میں کہوں کہ آج حضور نے میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا میرا سویا بھاگ جگا دیا میرا سویا
آباد جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ تو
اہل سنت محب الفقراء حضرت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پاکستان احترام نہایت ہی واجب الاحترام جناب نبی صاحب، تمام علماء کرام، حاضرین مجلس، نہایت بابرکت اور روحانی پاکیزہ محفل حاضر ہے.
مجھے آپ کی طرف سے حکم ملا اصحاب صفا علیہم الرضوان کے بارے میں عرض کرنا، اور وقت انشاءاللہ جتنا مجھے دیا گیا ہے 20-25 منٹ اسی کے اندر معروضات پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا عظیم وسیع موضوع ہے۔ اسلام کی کتاب کا ایک نہایت درخشندہ باب وہ اصحاب صفا کا باب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی تحریکیں شروع ہوئی، اسلام کے علاوہ جتنے مذہب بنائے گئے، توجہ فرمائیے، ان تحریکوں نے امراء کو اکٹھا کیا، بادشاہوں نے قبیلوں کے سرداروں سے مدد مانگی، لیکن جب ہم اسلام کے کتاب پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام اپنے غریبوں اور مسکینوں کو مسجد نبوی شریف کے چبوترے پر بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام بتاتا ہے کہ میں پیسے کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر پیسے کا محتاج اسلام ہوا تو پھر خدا کا بھیجا ہوا تو نہ ہوا۔ اسلام دفاع کی خاطر اپنے ماننے والوں سے مال مانگتا ہے، لیکن اشاعت دین کے لیے، اسلام دین پھیلانے کے لیے، دین کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام 1 روپے کا محتاج نہیں، ورنہ تاریخ بتاتی ہے اصحاب صفا کے نام پر شاگرد خواجہ معین الدین نے اسلام پھیلانے میں کتنے پیسے خرچ کیے، بابا فرید الدین نے اسلام پھیلانے میں کتنے پیسے خرچ کیے۔ ہاں، اگر کسی کو اپنے نام کی نمائش چاہیے، مولوی طاہر کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں میرا نام پھیلے، تو پیسوں کی ضرورت ہے، خدمت دین کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ صفا کے چبوترے پر کن کن ہستیوں، کون کون ہستیاں بیٹھی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، حضرت خباب، حضرت یاسر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سارے لوگ اس مقام پر کیوں بیٹھے؟ کسی کے پاس لباس پورا نہیں۔ اسلام نے کہا یہ اسلام کے غریب ہیں، اسلام کے مسکین ہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں، حضرت نے یہ موضوع مجھے دیا کہ ایک فکر ہے، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، قوم کا دھارا موڑا جا سکتا ہے، قوم کا رخ موڑا جا سکتا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام اپنے ماننے والے غریب کو کیا عزت دیتا ہے، کیا توقیر دیتا ہے۔ وہ مسکین جس کا لباس پورا نہیں، جو سجدہ کرتے وقت ادھر سے پکڑتا ہے کہ کہیں میرا سطر جگہ نہ ہو جائے۔ اور پھر اسلام عزت کیسے دیتا ہے؟ دور فاروق کی ہے، عمر فاروق بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں،
بلال آپ اپنے پاس بٹھا کر فرماتے ہیں سیدنا بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں ہمارا آقا بلال آ گیا، سبحان اور فرمایا کوئی ہے جو پچھلے دور کی یاد کو تازہ کر دے؟ حضرت بلال نے قمیض اٹھائی جس میں مبارک پر گڑے پڑے ہوئے ہیں، عمر فاروق خود بھی رو رہے ہیں اور تمام صحابہ بھی رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واہ سیدنا بلال، واہ سیدنا بلال۔ اور قرآن نے قاعدہ حکم دیا ان نفوس کے بارے میں جو وہاں بیٹھا کرتے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں تھا، مگر اسلام کی روح ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ اور کافروں نے یہ کہا، ان کے وفد مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی شریف میں کافروں کے وفد آنے لگے تو انہوں نے کہا، اس بات کا تقاضا کیا کہ جب ہم آتے ہیں ملنے کے لیے، امیر مالدار مشرک جن کے مال کی کوئی حد نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ سے ملنے آئیں تو یہ بلال اور سلمان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیا کریں۔ کیوں؟ پسینہ ان کو آیا ہوتا ہے، موٹا لباس یہ پہن کے بیٹھے ہوئے، اوپر خدا دیکھ رہا، کافروں تمہاری یہ جرت، اور تم نجس، تم ناپاک، تم صرف اس وجہ سے کہ تمہیں میں نے مال دیا ہے اور تم ان کو حقیر جانتے ہو، تمہیں بلال کی عزت اور عظمت نہیں پتا، تمہیں سلمان فارسی کی عزت اور عظمت کا علم نہیں ہے، تم بے خبر ہو کہ میں جنت میں سواری عطا کر کے بلال کو پہلے جنت میں بھیجوں، تمہارے لیے اس کی غریبی تانا ہے، سنو میرے اور میرے رسول کے لیے اس کی غریبی اعزاز ہے، میرے اور میرے رسول کے لیے اس کی غریبی عزت ہے، میرے اور میرے رسول کے لیے۔ اور یہی معاملہ پھر اس دن ہوا جس دن کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، رئیس مکہ کے ایمان لے آئے، خاندان عتبہ ایمان لے آیا، خاندان عتبہ ابو سفیان بن حرب ایمان لے آیا، جدی پشتی چودھری تھے، سردار تھے، ایمان لے آئے، بڑے بڑے چودھری سارے ایمان لے آئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، آج ظہر کی وقت کا اذان، اور ظہر کی وقت، ظہر کا اذان کا وقت ہوا، آج خدا قانون بدل رہا ہے، آج مصطفیٰ قانون بدل رہے ہیں۔ صرف حضرت صاحب ہم غور کریں، پیر صاحب میں آپ کی وساطت سے آپ کے مریدوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اسلام ہے جس نے بتایا کہ ننگے پاؤں رہنے والا بلال، جس نے بتایا کہ جسم پر بے لباس رہنے والا بلال، جس نے بتایا کہ مکہ کے کسی بھی علاقے کا چودھری نہیں، دور سے آیا ہوا ایک غلام بلال اگر اسلام کی پناہ میں آتا ہے، اگر عشق رسول کا چراغ اپنے سینے میں جلاتا ہے تو خدا کہتا ہے کعبہ نیچے ہے، بلال قدم تیرے۔
جس غریبی میں تو نے کلمہ پڑھا، ہائے جس مسکینی میں تو نے کلمہ پڑھا، جس بے کسی کی حالت میں تو نے کلمہ پڑھا، آج ہم دنیا والوں کو بھی بتاتے ہیں، عرش والوں کو بھی بتاتے ہیں، فرش والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ تاجدار کون ہے؟ تاجدار آج کوئی بھی مکہ کا سردار نہیں ہے۔ او مکہ کے سرداروں، تمہاری سرداریوں نے تمہیں دھوکہ دیا، کاش تمہیں اسلام کے غریبوں کی عظمت کا پتہ ہوتا، آج تمہیں اسلام کے مسکینوں کی معراج کا پتہ ہوتا، تم کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ فرمایا بلال چڑھ جاؤ چھت، آئے کعبہ کی چھت پہ چڑھ بلال، بے دھڑک چڑھ گیا بلال۔ کعبہ خدا کا ہے، میں مصطفیٰ کا ہوں، مصطفیٰ خدا کا ہے، مصطفیٰ حکم دے رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پوچھنے کی؟ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ؟ نہیں، یہی ایمان ہے، چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ، بے دھڑک چڑھ گئے۔ اذان پڑھ اذان۔ سردار تاریخ بتاتی ہے، سارے سردار مکہ کے جو اس دن اسلام لائے تھے اس طرح بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اوہو یہ تو آج بھی اسی بلال کو ہی کہا گیا ہے۔ میں ہاں، آج دنیا عزت دیکھ رہی ہے، بیت اللہ میں عزت اسلام دیکھ رہی ہے، آج دنیا مکہ کو مفتوح ہوا دیکھ رہی ہے، آج محمد عربی اور ان کے غلاموں کو فاتح کی صورت میں دیکھ رہی ہے، تو آج میں اپنے بلال کو پیچھے کر دوں؟ کیوں؟ وہ غریب تھا، اور بلال غریب تھا۔ بلال کا اسلام غریب نہیں ہے، بلال غریب ہے، بلال کا عشق غریب نہیں ہے۔ سلمان غریب ہے، سلمان کا عشق غریب نہیں ہے۔ ابو ذر غریب ہے، اس کا اسلام غریب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود غریب ہے، اس کا اسلام غریب نہیں ہے۔ آقا اذان پڑھوں، پہلے تو ہمیشہ جہاں بھی ہوتا اذان دیتا، آپ حکم دیتے، میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتا، آج منہ کدھر کروں گا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں میری طرف اس میں ذات کی آواز آپ کے دل سے اس طرح نکلے کہ ہمارے دشمن کفرستان کے دل دہل جائیں۔ یہ کوئی معمولی آواز نہیں ہے، یہ اس میں ذات کی پکار معمولی پکار نہیں ہے۔ یہ پکار تھی جب بلال پتھروں میں لیٹتا، امیہ بن خلف کہتا تھا بلال آجا واپس اپنے پرانے دین پر، تو بلال کہتا لا شریک میرا رب۔ بڑا مزہ ہے ان قالینوں پر بھی کلمہ کہنے کا، اور بڑا مزہ ہے رات کو اٹھ کے سحری کے وقت جانماز پہ کلمہ پڑھنے کا، بڑا لطف ہے نبی اسباق کا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، پر کمال وہ لطف جو کولوں پہ لیٹ کے پڑھا۔
بلکہ اس دنیا نے دیکھا اذان ظہر دن کی اذان تھی، پوری دنیا کو بتا دیا گیا تھا کہ آج مکہ فتح ہو گیا، اور دن کے اجالے میں ظہر کی اذان، اور پڑھی تاریخ نے لکھ دیا، پڑھی بلال نے، وہ بلال جس کا کبھی لباس پورا نہیں ہوتا تھا، جس کی کبھی خوراک پوری نہیں ہوتی، وہ بلال جس کو صدیق نے خریدا تھا، وہ بلال اصحاب صفہ دین کا ستون ہے۔ اور یہ ایک بات میں، چونکہ میں نے وقت کے مطابق چلنا ہے، کبھی پھر صحیح یہ سلسلہ یاد رکھیے گا، اصحاب صفہ، اصحاب کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین، وہ اصحاب صفہ کی شکل کہیں دیکھیے؟ ایک یہ بتاؤں، نہ مدرسوں میں، ہاں طالب علموں کو ہم مسکین کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل شکل بزرگوں کی خانقاہوں پہ خدا مسکینوں کو واقع کرتا ہے۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ تو جب بھی میں نے اصحاب صفہ کو پڑھا، حضور کی بارگاہ میں ایسے لوگ تھے، ہر حضور کا غلام، چاہے وہ جنید بغدادی ہو، چاہے مخدوم الامہ علی حجویری ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے شاہ نقش بند ہو، چاہے مجدد الفسانی ہو، چاہے فرید الدین ہو، اٹھاؤ ان کی خانقاہوں کو پڑھو، ہر صوفی کے دور میں، ہر ولی اعظم کے دور میں، ہر غوث قطب کے دور میں ان کی خانقاہوں پر ان کی مثل مسکین موجود ہے۔ کیوں وہ اسلام کا سرمایہ ہے، وہ اسلام تو بچتا ہے۔ وہ سنا ہوا ہے بات، قیامت والے دن، آخری بات اگر غور کر لیں، قیامت والے دن اللہ کہے گا، یہ بات سنی ہوئی ہے، اللہ کہے گا کسی آدمی سے، بڑے امیر کبیر سے، اٹھ ذرا، خدا کا حشر لگا ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا، خدا کہے گا میں نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں کھلایا۔ یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہوگا، وہ بندہ حیران ہوگا، اللہ تو نے کہا ہاں، یاد کر ایک مسکین بندہ، اس کی نگاہوں کی تڑپ تجھ سے پہچانی نہ، اس کا دل سائل تھا، زبان خاموش تھی، تو پہچان نہ سکا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، وہ میں ہی تھا۔ اسلام کے غریبوں، خدائی لباس خدا تمہیں پہنا رہا ہے۔ خدا یہ لباس کسی امیر کو نہیں پہناتا، خدا یہ لباس کسی بادشاہ کو نہیں پہناتا، خدا یہ لباس کسی امیر زادے شہزادے کو نہیں پہناتا، خدا اپنے مسکین کو، اپنے غریب کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تجھے میں خدائی لباس پہناؤں گا، تیرا مانگنا میرا مانگنا ہے، تیرا سوال کرنا میرا سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے مجھے امیری میں یاد رکھا ہوگا، قربان جاؤں تو نے مجھے غریبی میں یاد رکھا۔ تو بہرحال سامعین محترم، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، بات بڑی طویل ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں کیا بتاؤں،
یہ کون سی فکر ہے؟ اسلام کہاں کھڑا کرتا ہے اپنے ماننے والے کو؟ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ غیرت مند بن، ایک بار امیری میں نہیں، فقیری میں۔ اگر تجھے امیری دی ہے وہ بھی میں نے دی ہے، لیکن اس میں نہیں، فقیری میں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد کر فقیری میں، پھر دیکھ تجھے پھر میں تجھے کہ کون سی چیز عطا کرتا ہوں۔ سلمان فارسی غلام بن کے آئے، بڑی لمبی داستان ہے، گھومتے ہوئے آئے، بکتے بکاتے ہوئے آئے۔ ہائے جب ایران فتح ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ ایران فتح ہوا ہے، اب گورنر کس کو بنانا ہے؟ عمر فاروق بولے فارسی کے علاوہ، سلمان کے علاوہ کون ہے؟ سلمان فارس کا غلام تھا۔ آج ہم ایران والوں کو بتائیں گے جسے تم نے غلام بنا کر بھیجا تھا، آج اسلام اسے تاج پہنا اللہ تعالیٰ آپ کے اس چمن کو آواز رکھے، آپ کے حضرت پیر و مرشد کی نگاہ کرم آپ پر قائم رکھے۔ اسی جذبہ و ولولہ کے ساتھ آپ کے ذکر، اذکار اور دیگر جس طرح یہاں پہ سب لوگ آپ اکٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ گاڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، اللہ کرے اس میں اور اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ کو بھی مسلمان وما علیہ الا البلاغ۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبوب دمی لائے، محبوب دمی لائے، محفل سجائی رکھنا، دیون گاڑی محفل سجائی رکھنا، دیون کبھی لائے، بس پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبوب مٹھل، محبوب مٹھل من ٹھارا دی، محبوب مٹھل من ٹھارا دی، کیا بات میری سرکار آگے
اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ